اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ ایک پوری سورہ احزاب نازل فرمائی ہے۔ اگر ہم گزشتہ دنوں سے جو بہارت کی جارحیت ہے اس کا تقابل کریں، اس کا موازنہ کریں تو نبوی زمانے میں غزوہ احزاب سے ہوتا ہے۔ غزوہ احزاب میں دشمن اپنے سارے اتحادی فوجیوں کو لے کر مدینہ کے اوپر چڑھا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ ایک شہر میں بسنے والے مسلمان ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے، مدینہ کو مٹانے کے لیے دشمن نے اتحاد کیا اور مدینہ پہ چڑھائی کی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس وقت اس دور میں دنیا میں غیب تھا، پوری دنیا کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں تھا۔ دنیا کی بہت ساری ریاستیں ایسی تھیں جن کا شاید عرب والوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو اس دور کی سپر پاور امریکہ ہے، یہ بھی چند صدیاں پہلے لوگوں کو پتہ چلا، اس سے پہلے امریکہ کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی یہ جنگ جو انڈیا کے ساتھ ہماری ہوئی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئی ہے، کیونکہ اس جنگ میں دنیا کا پورا کفر اکٹھا ہوا ہے۔ انڈیا کے پیچھے امریکہ، انڈیا کو اسلحہ دینے والا اسرائیل کو پیدا کرنے والا فرانس اور برطانیہ، اور پھر ساتھ روس۔ یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، یہ ساری کی ساری انڈیا کے پیچھے کھڑی ہیں، انڈیا کے ساتھ کھڑی تھی، اور مقصد یہ تھا پاکستان اور اسلام کو نقصان پہنچانا۔ محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے گا، جنگوں کے اندر یہ چیز بڑی غور سے دیکھی جاتی ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں، غزہ میں، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کا اتحادی کوئی نہیں جو صحیح معنوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ اگر فلسطین کا کوئی اتحادی ہوتا، آج فلسطین کے یہ حالات نہ ہوتے۔ مارنے والا اسرائیل ہے، اس کے ساتھ پورا اتحادی موجود ہے۔ یہی دنیا کی طاقتیں تھیں، افغانستان میں جمع ہو گئی، روس آیا، روس کو افغانستان میں پھینٹی پڑی۔ وجہ یہ ہے کہ افغانستان کا مضبوط اتحادی پاکستان موجود تھا۔ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ روس گیا مار کھا کے، امریکہ آیا، نیٹو کی ساری فوج لایا، وہاں پہ امریکہ کو پھینٹی پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ افغانستان کے ساتھ ایک مضبوط اتحادی پاکستان موجود تھا۔ اتحاد کا ہونا اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بی بی سی نے 2 کلپ بنائے تھے، 2 کلپ۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ امریکہ کو افغانستان میں پھینٹی لگانے والا پاکستان تھا۔ امریکہ جرنیل سے سوال ہوتا ہے، عراق میں تم لوگ گئے، وہاں سے فاتح بن کر لوٹے، آخر کیا وجہ ہے افغانستان میں تمہیں مار پڑ رہی ہے؟ کہتا ہے ایک جملے میں جواب دوں گا، پاکستان۔ محترم بھائیوں، آپ کیا سمجھتے ہیں، یا ہمارا کیا خیال ہے؟ افغانستان میں روس کو جو مار پڑی، امریکہ کو جو مار پڑی، نیٹو کو جو مار پڑی، کیا یہ شکست ان کو آسانی سے ہضم ہونے والی ہے؟ نہیں ہونے والی۔ اب انہوں نے سوچا پاکستان سے ہم پھینٹی کھا رہے ہیں، اصل ٹارگٹ ہی پاکستان ہے، اب اس کو توڑو، اس کو ختم کرو۔ ہمارا کیا خیال ہے؟ یہ یکدم سارا کچھ ہو گیا؟ یکدم نہیں ہوا، پوری تیاری ہوئی ہے اس کی۔ انڈیا نے پورا پلیٹ فارم دیا ان کو،
دنیا کی بڑی بڑی سرمایہ کاری انڈیا کے اندر ہوئی، رفیل نامی طیارے خریدے گئے، مہنگے ترین طیارے، دنیا کی مہنگی ترین ٹیکنالوجی، دفاعی سسٹم خریدا گیا، دنیا کی ساری طاقتیں انڈیا میں جمع ہو گئی، اور پھر نہ صرف انہوں نے وہاں پہ طاقت جمع کی، دوسری طرف پاکستان کو کمزور کیا، اور ہم تو پہلے ہی کمزور تھے۔ آپ ذرا غور کریں، جب پاکستان آزاد ہوا تھا، ہماری بڑی بڑی اہم ترین ریاستوں پر انڈیا نے قبضہ کر لیا، خاص طور پہ کشمیر پہ۔ انڈیا کو پتا تھا کشمیر سے پاکستان کا پانی آتا ہے، قبضہ کر لو۔ پانی کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی پر انڈیا قابض ہو گیا فوراً، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو اس کو شارک کہا تھا۔ انہوں نے کہا شارک اپنے کنٹرول میں کر لو، جب چاہیں گے دبائیں گے، پاکستان ختم ہو جائے گا۔ بڑی بڑی فیکٹریاں، اسلحہ ساز فیکٹریاں جن علاقوں میں تھی، وہ سارے علاقے انڈیا لے گیا۔ جو ہمارے پاس پاکستان بچا، اپنے اعتبار سے انہوں نے لولا لنگڑا سا ایک ملک ہمیں دیا، اور اس میں آپ دیکھ لیں اس وقت سیاسی ہم تجربے کر رہے ہیں، معیشت ہماری کمزور ہے، لے دے کر ہمارے پاس ایک فوج بچی تھی، اب انڈیا چیختا ہے پاکستانی فوج مارتی بہت ہے، پھینٹا بہت لگاتی ہے۔ کہا اس کا حل بھی ہم کریں گے۔ اس کا حل کیا ہے؟ فوج کے پیچھے عوام کھڑی ہے، فوج اور عوام کا تعلق کمزور کر دو۔ اس پر مال لگا، سرمایہ کاری ہوئی، پیسہ لگایا گیا۔ اب وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے فوج کا عوام سے تعلق کمزور ہے، پاکستان کی معیشت کمزور ہے، پاکستان کی سیاست کمزور ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، 99% ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ انڈیا کو 65 کی مار کا پتہ تھا، جو غلطیاں انہوں نے اس وقت کی اب وہ دہرانا نہیں چاہتے تھے، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں محترم بھائیوں، ہمارے پاس ایک ہی طاقت تھی، وہ ہمارا ایمان تھا، ہمارا رب پہ یقین تھا۔ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ ایمان موجود تو ہے نا۔ ایمان کا سینوں میں ہونا ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، اللہ کے دین کے لیے اگر تم کھڑے ہوگے نا، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ ہماری مدد اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ محترم بھائیوں، زیادہ پیچھے نہیں جاتا، یہ جو آپریشن ہوا ہے بنیاد مرصوص، اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں۔ رمضان کے بعد کے حالات جو ہمارے ملک کے ہوئے، جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہو گیا، ہمارے بڑے بڑے علماء شہید کر دیے گئے، پاک فوج کے جوان شہید کیے گئے، سارا منظرنامہ ایسا بنا دیا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ جائے، لوگ مایوس ہو جائیں، پاکستان میں خطرہ ہے، لوگ یہاں سے بھاگیں۔ اس سارے منظرنامے میں اللہ نے جو ہماری سب سے بڑی مدد کی ہے وہ یہ تھی کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے امن عطا کر دیا، ہمارے دل دشمن سے بے خوف ہو گئے۔ سچی بات ہے، حالت جنگ میں دشمن سے دل کا بے خوف ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ہم مومنوں کے دلوں کو قرار عطا فرماتے ہیں، ہم مومنوں کے دلوں کو سکون دیتے ہیں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ حالت جنگ ہوئی، اللہ نے ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، غم تمہیں پہنچا، جعفر ایکسپریس حادثہ ہو گیا، بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے، غم تمہیں پہنچا، غم کے فوراً بعد
قومیں ٹوٹ جاتی ہیں، حوصلے ہار جاتی ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد الغم امنا، اس بڑے غم کے بعد ہم نے تمہیں امن دیا، ہم نے تمہیں تمہارے دل سے دشمن کا خوف مٹا دیا۔ سچی بات ہے، اللہ کی سب سے بڑی طاقت تھی یہ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھی یہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ قرآن کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دلوں کو قرار دے کر ان اللہ معنا کا ہمیں یقین دلا دیا، پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ غار ثور کا منظر تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہمارے سروں پر، یہی جملہ بولا تھا نا ابوبکر صدیق رضی اللہ، دشمن ہمارے سروں پر، ہم بھی کہتے ہیں دشمن ہمارے سروں پر، ڈرون کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے، ہمیں بھی یہی خوف تھا، دشمن یہ چاہتا تھا ہم ڈر جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا، کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے ہمارے دلوں کو سچی بات ہے یہ یقین دلا دیا، کسی بھی لمحے ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں ہمارے رب نے چھوڑ دیا، ہمیں یقین تھا اپنے رب پہ، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں یقین ڈالا ہے، اللہ نے ڈالا ہے، ہم تو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ہم کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ نے ہمارے دلوں میں یقین نازل کر دیا، اللہ نے ہمارے دلوں کو یہ تسلی دے دی ان اللہ معنا، پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہم تمہاری ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کریں گے جن کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، حالیہ جو جنگ ہوئی ہے ہماری، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، برطانوی اخبار ہے ٹیلی گراف، اس نے 8 مئی کو ایک پیراگراف شائع کیا ہے، اس کے مطابق، ہم تو یہاں اپنی باتیں کرتے ہیں نا، یہ ایک دشمن کی، غیر مسلم کی باتیں سنانے لگا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کی کتنی بڑی مدد ہم پر نازل ہوئی ہے۔ وہ لکھتا ہے یہ نہیں ہے کہ انڈیا نے کوئی اچانک حملہ کیا، انڈیا نے سال ہر سال اس پر تیاری کی ہے۔ تقریباً وہ لکھتا ہے 180 طیارے، جنگی طیارے پاکستان کی سرحد کے پاس کھڑے تھے، ان طیاروں میں رفیل طیارہ، محترم بھائیوں 25 کروڑ ڈالر، 7 ارب پاکستانی روپیہ، 7 ارب پاکستانی روپیہ، 70 ارب پاکستانی روپے کا ایک جہاز ہے رفیل۔ اسے پتا تھا 2019 میں انہوں نے ہمارا جہاز پکڑ لیا، وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے بہترین جہاز مجھے دو۔ کسی نے کہا آگے سے مال بڑی پڑے گی، کہتا ہے دنیا کا بہترین دفاعی نظام مجھے دو، S-400 1.5 ارب ڈالر کا، تقریباً 1.5 ارب ڈالر، پاکستانی 4.25 کھرب روپے بنتے۔ یعنی آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، دنیا کی مہنگی ترین طاقت کا استعمال کیا گیا ہمارے خلاف، دنیا کی مہنگی ترین طاقت کا۔ اور وہ غزوہ احزاب کی بات پھر کروں گا، سارا دنیا کا کفر جب اکٹھا ہو کے آیا، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، زمین سے انہوں نے خندق کھودی، اللہ نے مدد کر دی، لیکن اس دفعہ میرا تیرا رب آسمان سے مدد کرنا چاہتا تھا۔ بجنود لم تروها، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسا طیارہ ہے جو نظر نہیں آتا، اللہ نے فرمایا ہم بھی اس کے جواب میں ایسی چیز بھیجیں گے جو تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ BL-15 میزائل، اور نظر نہیں آتا، بھوت ہے، وہ بھوت میزائل۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، چائنا کی سیٹلائٹ نے سارا کچھ ہی دیکھ لیا۔ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی، جب سمجھ اس وقت آئی جب زمین بوس ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں تو اگلے دن لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، لو جی میزائل پاکستان میں آ گیا، پاکستانی فوج نے کیا کیا، سوئی ہوئی ہے، کچھ کر نہیں رہی، بیکار ہو گئی ہے۔ میں اور آپ یا ہم جیسے کچھ لوگ
یہ باتیں کر رہے تھے، دوسری طرف دنیا کا پورا کفر سر جوڑ کر بیٹھا تھا. کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ آج تک دنیا میں رفیل طیارہ نہیں گرا، پہلی دفعہ گرا ہے. فرانس کی ساری طاقت ڈوب گئی، رفیل کمپنی کے شیئر نیچے گر گئے. بجنود لم تروہا، اللہ نے مدد کی ہماری. دنیا سر چھوڑ کے بیٹھ گئی، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. سورہ توبہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے کفر کو ہم نے نیست و نبود کر دیا، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری زمین بوس ہو گئی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے نام پہ بننے والا ملک اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی. یہ اللہ کی مددیں ہیں ہمارے لیے. ابھی اس کا دوسرا حصہ باقی تھا. انڈیا نے سمجھا کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہمارا رفیل ہے، ہم چھپا لیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس بڑا ہتھیار موجود ہے، وہ روس سے لیا ہوا دفاعی سسٹم S-400 بڑا مان تھا. تجزیہ نگار لکھتے ہیں انڈیا کا اس جنگ میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے اس کا دفاعی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا. اللہ نے مجاہدین کو، فوجیوں کو عزت سے نوازا. اللہ کے شعر اٹھے بنیان مرصوص، نام قرآن سے، طریقہ قرآن کا. فالمغیرات صبح، صبح صبح حملہ کرتے ہیں. اللہ کے شعر جمال اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اور پھر سنت کے مطابق آپریشن سے پہلے دعا کرنا. بدر کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہا اللہ کے رسول بس کر دیں، اللہ نے آپ کی دعا سن لی. جب نام قرآن سے ہو، طریقہ قرآن کا ہو، سنت رسول اللہ کی ہو، اللہ مدد کیوں نہ کرے. اور یہاں پہ رک کے محترم بھائیو ایک بات ضرور کہوں گا، جو چیزیں اللہ کے نام پہ ہوں، قرآن کے اصول کے مطابق ہوں، اللہ مدد ضرور کرتا ہے. اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرے، اپنی زندگی پر اس کو نافذ کریں. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، قرآن کے اصولوں کے مطابق آپ شروع کریں، اللہ کی مدد ضرور اترے گی. آج دکانداریاں ہیں، تجارتیں ہیں، ہم پریشان ہیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن کا طریقہ چھوڑا ہوا، حدیث کا طریقہ چھوڑا ہوا، مار ہم کھا رہے ہیں. محترم بھائیو، اللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تھوڑی مدت کے لیے آپ اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنا بزنس جو بھی آپ کرتے ہیں اس کو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق بنا کر دیکھیں، اللہ مدد ضرور کرے گا. اللہ مدد ضرور کرے گا. اور پھر میں یہاں پہ رک کر یہ بات بھی کہوں گا، واللہ اللہ کی قسم وہ حدیث بھی سچ ہوتی، اپنی آنکھوں سے دیکھی. ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے ہی فرامین سچے ہیں، لیکن بعض اوقات عین الیقین ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے منظر آ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت کا 12,000 کا لشکر اگر ایمان والا ہو، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو شکست نہیں دے سکتی. انڈیا میں دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو گئی اور اللہ کے شیر شاید 12,000 بھی نہیں تھے. 12,000 سے بھی کم تعداد تھی جس نے دنیا کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا. اور یہ ساری کی ساری اللہ کی مدد ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کمزور ایمان والے ہیں. واللہ فقط اللہ نے اپنی مدد سے یہ سارا کچھ کیا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے لشکروں کو شکست فاش کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف اللہ کی مدد ہے. ومن نصر الا من عند اللہ فلن تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم. کتنی بڑی آیت ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو، تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دماغوں میں، تمہارے دلوں میں تکبر نہیں آنا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے. فلن تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم. تم نے ان کو نہیں مارا، ان کو اللہ نے مارا ہے. وہ 1,500 سے زیادہ فوجی انڈیا کے مرے ہیں، اللہ نے ان کو مارا، تم نے نہیں مارا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. مزائل ہم نے نہیں چھوڑے، مزائل میرے رب نے چھوڑے ہیں. کیا ممکن نہیں تھا ہمارا مزائل بھی خطا کر جاتا؟
لیکن جس مزائل پہ اللہ کی مدد ہو وہ خطا نہیں ہوتے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ نے مزائل چھوڑے ہیں, اللہ نے تباہ کیا ان کو. اس لیے محترم بھائیوں, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ہم فاتح بنے ہیں. فاتح بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بغاوتیں کریں اسی خوشی میں. ہمارا عجیب معاملہ ہے, اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے, ہم فوراً اللہ کی بغاوتیں شروع کر دیتے ہیں. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کا شکر ادا کیا کریں, اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا. سلیمان علیہ السلام قوم سے کہنے لگے, جب ان کے پاس شکایت آئی نا, فلاں عورت ہے, ملکہ ہے, بلقیس اس کا نام ہے, اور وہ اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتی ہے, غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہا اچھا میرے سامنے اس کا تخت ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا آپ آنکھیں جھپکیں, آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا. فلما رأى مستقرا عنده. جب اس تخت کو اپنے سامنے دیکھا, کیا کہا؟ میں کامیاب ہو گیا؟ نہیں. قال هذا من فضل ربی. کہا یہ میرے رب کا فضل ہے, میری کوئی کمال نہیں ہے, میرا کوئی کمال نہیں, ہمارا کوئی کمال نہیں. اس لحاظ سے ہماری فوج کا کوئی کمال نہیں, ہمارے اسلحے کا کوئی کمال نہیں. سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے, باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. جتنا ممکن ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرے. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. جس رب نے یہ مصیبت دور کی ہے اس رب کی تعریف کرو, شکر ادا کرو. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی ذات ہے جس نے کافر کی سازشوں کو تم سے دور کیا. قرآن بھرا پڑا ہے محترم بھائیوں. اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ مت سمجھیں یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی ہے, بات الٹ بھی سکتی ہے. غزوہ احد میں انہوں نے سمجھ لیا تھا ہم جنگ جیت گئے, ایک نافرمانی ہوئی, جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. ہم نے کتنی نافرمانیاں کر لی ہیں جنگ جیتنے کے بعد. جنگ جیتی ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا. اللہ نے پوری سورت نازل کی ہے, جب تمہیں فتح مل جائے فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. فتح ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بحمد ربک, اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. واستغفر, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں. سب سے بڑا کام اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہاں اس کے بعد ہم اپنی فوج کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. محترم بھائیوں, یہ بھی ایک بات ہے, بعض ہمارے بھائی ابھی بھی وہ سیاست کی اینک پہن کر, وہ مذہبی اینک پہن کر فوج کے مثبت کام کو بھی منفی سمجھ رہے ہیں. یا جو کام انہوں نے اچھا کیا اس کی تعریف بنتی ہے. لوگوں کی جانیں چلے گئیں, اس کو یقین نہیں آ رہا. یہ کہتا نہیں سارا کچھ پلان کے مطابق ہوا ہے. لوگ جانے دے رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. بعض لوگوں کا بھی یقین ہی نہیں آ رہا بھی جو کام انہوں نے اچھا کیا اس کی تعریف بنتی ہے. اپنی فوج کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, ان جوانوں کا جنہوں نے اس راستے میں اپنی جانیں دی ہیں, ان کا ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے بدر والو, اللہ نے تمہیں فتح دی ہے, اللہ سے ڈر جاؤ. یہ کتنی آیات ہو گئی ہیں. فتح مل جائے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, فتح مل جائے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے, فتح مل جائے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے, فتح مل جائے اللہ سے استغفار کرنا ہے, فتح مل جائے اللہ کا ڈر دلوں میں بٹھانا ہے. اگر یہ کام نہ کیے, اللہ تعالیٰ قرآن میں اور بہت سارے مقامات پہ فرماتا ہے یہ جنگ بدل سکتی ہے,
فتح تمہاری شکست کے اندر بدل سکتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، آج کے خطبے کا یہ پیغام ہے، اللہ نے بہت بڑی مدد ہماری کی ہے۔ واللہ اللہ کی قسم ہمارے ایمان اس قابل نہ تھے جتنی بڑی مدد اللہ کی ہم پر نازل ہوئی ہے۔ ہم نے چند دنوں میں دنیا کے کفر کو، پورے کفر کو الحمدللہ اللہ کے خاص فضل سے شکست دی ہے۔ ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ جو ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں نا، اللہ کے پاس آ جائیں۔ جس طرح ہم نے آپریشن قرآن کے نام پہ کیا، قرآن کے اصولوں کے مطابق کیا، اپنی زندگی قرآن کے نام پہ، اپنی زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق بنا لیں۔ اللہ ہماری زندگی میں بھی مدد نازل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد